مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہمارے محترم حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور سلف صالحین کا یہ بھی معمول رہا ہے۔ یہ ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، وہ پریشانی جیسے آپ مایوس ہو چکے ہیں، وہ حاجت جو آپ مایوس نا امید ہو چکے ہیں، وہ بیماری جو آپ مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے آپ کو نا امید کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے، یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اس عمل کا جو تاثیر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے، آپ کا وہ بیمار جو آپ مایوس تھے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کا وہ کام جو اٹکا ہوا تھا، چند دنوں میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ آپ کی وہ حاجت کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ رشتے کے لیے آپ پریشان تھے، گھر والے پریشان تھے، آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ رشتے کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ شخص آپ کا جو جیل میں ناحق پھنسا ہوا تھا، کئی سال گزر چکے ہیں، آپ نا امید ہیں، مایوس ہیں، تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں کو رہائی مل جائے گی۔ آپ کا وہ کیس جو کسی کورٹ میں پھنسا ہوا تھا، آپ سے حل نہیں ہو رہا تھا، آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ کاروبار کے لیے آپ پریشان تھے، کاروبار کرنا چاہ رہے تھے اور کسی جگہ انٹرویو آپ نے دیا ہے، وہ آپ کو نہیں بلا رہے ہیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ تجارت شروع کرنے کا ارادہ ہے، وہ تجارت آپ سے نہیں ہو رہی ہے، وہ کاروبار آپ سے نہیں ہو رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس میں نقصان ہے، آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ اپنا کاروبار دیکھیں گے کیسے آپ کا کاروبار چمکے گا۔ بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی بیماری ہے، یہ مسئلہ آپ کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑی بیماری ہو یا چھوٹی بیماری ہو، ایسی بیماری ہو جو لا علاج ہو، ایسی پریشانی ہو جو اس کا حل آپ کو نظر نہیں آتا، وہ پریشانی پہاڑ جیسا نظر آ رہا، جیسے پہاڑ ہے کہ یہ پہاڑ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، یہ پریشانی مجھ سے حل نہیں ہو سکتی، تو آپ یہ عمل کر لیں، دیکھ لیں۔ یہ حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے خاص ساتھیوں کو بتاتے تھے، پھر وہ ساتھیوں کے ذریعے سے یہ عمل ہر ایک تک پہنچ گیا۔
تو اس پر آپ لازم عمل کر لیں. اب اس کا جو نا اثر دیکھیں گے، تاثیر دیکھیں گے. تو عمل آسان ہے، عمل کے لیے یقین ضروری ہے. اب یقین کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، اب یکسوئی کے ساتھ یہ پڑھیں گے. مثلا عشاء کی نماز کے بعد کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، دھیان کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کا بہت بڑا مسئلہ کیسے جو نا چند دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا. اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں. 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک کو راضی کریں. مسائل کا حل کرنے والا اللہ پاک ہے. عمل کرنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے اللہ کو راضی کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے تو عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے عمل کا اثر اس وقت ظاہر ہوگا جب ہم نافرمانی سے بچیں گے، جب اللہ پاک راضی ہوگا. یہ دعا ہے، اللہ راضی ہوگا تو اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا. ظاہری باطنی بھی ظاہر اور باطن بھی پاک ہو، روزی بھی پاک ہو، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے. حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تب بھی عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے جو ہماری روزی ہے وہ روزی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو گمان اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک ہو کہ اللہ میرا کام بنا دے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کام بنا دے گا. وہ عمل یہ ہے، دھیان کے ساتھ سنیں. شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کوئی بھی درود ہو جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، نہیں تو درود ابراہیمی شروع میں 3 دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھ لیں. اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھیں. یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں، ہر بار بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں. یہ 1 بار ہو گیا. اس کو پورا ہمیں 41 بار پڑھنا ہے. یہ 1 بار ہو گیا. 3 مرتبہ درود شریف شروع میں، پھر بسم اللہ الحمد شریف، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف. یہ 1 بار ہو گیا. اسی طرح 41 بار پڑھنا ہے اور یہ 41 دن تک پڑھنا ہے. روزانہ 41 بار 41 دن تک پڑھیں، بلکہ اس کو اپنا معمول بنا، ہمیشہ پڑھتے رہیں. آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر بیماری چلی جائے گی، اللہ آپ کے ہر دعا کو قبول کر لے گا. بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آزمودہ ہے، تیر با ادب ہے. اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر ایک تک پہنچائیں، ہر بہن تک پہنچ جائے، ہر بھائی تک یہ عمل پہنچ جائے. صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.